بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان کے حوالے سے ایک اہم آرٹیکل بین الاقوامی میڈیا میں شائع ہوا ہے، اور یہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے ماسکو میں مقیم ایک صحافی کا آرٹیکل ہے، کورابکو، اینڈریو کورابکو جس کا نام ہے۔ اور یہ آرٹیکل، اس کی ٹائمنگ بھی اہم ہے، اور اس میں جو خیالات ظاہر کیے ہیں وہ بھی خاصے چونکا دینے والے ہیں۔ اس آرٹیکل میں اس تصور کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ ایک طرف وہاں توانائی کے حصول کے لیے روس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور معاہدے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف وہ امریکہ کے انفلوئنس میں یوکرین کی جو حکومت ہے، زیلنسکی حکومت، اس کو مسلح کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ جو یرموک میزائل ہے، پاکستان واہ انڈسٹریز آرڈیننس فیکٹری کا تیار کردہ، وہ وہاں استعمال ہو رہا ہے، اور پاکستان کا دوسرا اسلحہ بھی استعمال ہو رہا ہے، اور ابھی ٹینکس اور میزائلوں کا ایک نیا سودا اور نئی کھیپ بھی جو ہے وہ پاکستان اور یوکرین کی حکومت کے درمیان ہونے جا رہی ہے۔ گو کہ حکومت پاکستان نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ پاکستان یوکرین کی جنگ میں کسی طرح ملوث ہے، لیکن جو آرٹیکل میں جس سوچ کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کے مطابق پاکستان اس وقت ڈیسپریٹ ہے، آئی ایم ایف کی امداد لینے کے لیے بے چین ہے، ترس رہا ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ امریکہ کی سپورٹ سے قائم ہوئی ہے، اور وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ لینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ گو کہ اس میں کوئی ٹھوس بات نہیں بتائی گئی، کوئی ثبوت نہیں دیا گیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جو بھارت ہے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس اور پاکستان کی جاسوسی کا ایک مستند نظام رکھتا ہے، لیکن جو ایک طرف روس اور بھارت کے تعلقات گرو کر رہے ہیں، گہرے ہو رہے ہیں، دونوں طرف کے جو ذمہ دار ہیں وہ ایک دوسرے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں اور نئے عہد و پیما ہو رہے ہیں ان کے درمیان، تو دوسری طرف پاکستان روس کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، لیکن بھارت اس کے ثبوت نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ پاکستان کہاں کہاں یوکرین کی مسلح طور پر مدد کر رہا ہے۔ یوں ایک تصور کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس مضمون میں، مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹھوس ثبوت، کوئی شہادت ایسی پیش نہیں کی گئی کہ جس سے اندازہ ہو کہ پاکستان عملی طور پر یوکرین کی کوئی مدد کر رہا ہے، لیکن اس تصور کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ بھارتی اینگل کے ساتھ اس کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہمیت کا حامل مضمون ہے، یہ ایک سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ جو آنے والے دنوں میں جس کا پاکستان کو واسطہ جس کا پڑے گا، اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اگر یہ ڈبل گیم کرنے کی بجائے غیر جانبدار ہی رہتا اور روس کے ساتھ کھڑا رہتا تو یہی وہ طریقہ تھا کہ اس کے جو مشکلات ہیں معاشی، سستے تیل، گندم اور دوسری انسینٹیوز جو روس دے رہا تھا ملکوں کو، وہ حاصل کر کے پاکستان اپنی معیشت کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکال بھی سکتا تھا اور بحالی کی طرف بھی لے جا سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ جو رپورٹ ہے، اس میں اور بہت سی چیزیں ڈیولپ کرنے کا، ایک بیانیہ کھڑا کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا سنجیدہ چیلنج ہے جو پاکستان میں 11 ماہ سے اس سسٹم کو درپیش ہے، اور آئندہ بھی جب پاکستان اس راہ میں قدم بڑھائے گا کہ جس کے امکانات اور آثار ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اس کی تمام پرانی جو رنجشیں ہیں اور حل طلب جو معاملات تھے وہ حل ہوئے بغیر پاکستان نے اپنے دروازے ایک بار پھر امریکہ کے لیے کھول دیے ہیں، اور وہ امریکہ کے ساتھ ایک ایسی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں داخل ہو رہا ہے جس میں پاکستان کا تو تھوڑا بہت طبقاتی قسم کا مالی فائدہ ہے،
لیکن اصل اس میں امریکہ کے جو اسٹریٹجک مقاصد ہیں اس خطے میں ان کو آگے بڑھانا مقصود ہے۔ تو اس حوالے سے اب اگر جو منظرنامہ بن رہا ہے وہ بڑا دلچسپ اور مختلف منظرنامہ ہے۔ ایک طرف سعودی عرب نے شنگھائی کانفرنس میں جو چائنا میں بنائی گئی تھی 2001 میں، اور روس اور چین اور وسط ایشیائی ریاستیں اس کی اہم اور بانی ارکان میں شامل تھیں، اور اب پاکستان اور بھارت بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور ایران بھی 1 سال پہلے اس کی رکنیت حاصل کر چکا ہے۔ تو اب سعودی عرب کی کابینہ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ شنگھائی کانفرنس کا حصہ بنے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ سعودی عرب روایتی طور پر مغرب کا اور امریکہ کا الائی رہا ہے، اور اس نے ہمیشہ امریکہ کے مفادات کو اس خطے میں پروٹیکٹ اور محفوظ بنانے کی ہمیشہ سے ایک حکمت عملی اختیار کی ہے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ جو اب سعودی عرب کی جو قیادت جو نئے کام کرنے جا رہی ہے، جو اپنا نیا ویژن متعارف کرانے جا رہی ہے، اس کے تحت وہ اب مغربی بلاک سے ایک فاصلہ بناتے ہوئے اس بلاک کو، جو مشرقی بلاک ہے یا جو ایمرج کر رہا ہے ابھی، ایشین بلاک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں روس اور چین 2 بڑی طاقتوں کے طور پر، 2 بڑے کھلاڑیوں کے طور پر موجود ہیں، اس کی طرف لڑک رہا ہے سعودی عرب۔ اور اس فیصلے کے بعد اب وہ باقاعدہ طور پر شنگھائی کانفرنس کا رکن بنے گا، اور شنگھائی کانفرنس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ جو ورلڈ آرڈر ہے جو یونی پولر ہو کر رہ گیا ہے اس کو بیلنس کیا جائے اور ایک متوازی پول ابھارا جائے، اور اس میں کوئی ایک ملک ماضی کی طرح یہ سوویت یونین نہ ہو، اس میں بہت سے ممالک موجود ہوں پارٹنر کے طور پہ۔ اب جو سعودی عرب کی طرف سے اس بلاک میں کی طرف مراجعت اور اس کی طرف پہلا قدم جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اثرات پورے مڈل ایسٹ کی سیاست پر اور منظرنامے پر مرتب ہوں گے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جو سعودی عرب کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی نقش قفے پا پہ چلنے کو اپنی پالیسی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف یہ بات ہے کہ سعودی عرب بھی اس جانب لڑک رہا ہے، تو دوسری طرف ترکی نے کہا ہے کہ ولادیمیر پوٹن جلد ہی ترکی آئیں گے اور وہاں وہ ایٹمی ری ایکٹر کا افتتاح کریں گے۔ یہ از خود ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے علاقے کے ملکوں کے حوالے سے، کہ ترکی بھی یہ عندیہ دے رہا ہے کہ وہ اپنا جو وزن ہے اس نئے ابھرتے ہوئے مشرق سے ابھرتے ہوئے اس سورج کے حق میں ڈال رہا ہے۔ یعنی ایران، سعودی عرب، سنٹرل ایشیائی ریاستیں اور بھارت بڑا اہم پلیئر ہے اس گیم کا، اور لیکن بھارت نے بڑی مہارت کے ساتھ اس وقت تک امریکہ کی تمام 20 سالہ نوازشات اور مہربانیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک غیر جانبداری اپنائی ہے، لیکن وہ غیر جانبداری الٹیمیٹلی جتنا مغرب سے پریشر آئے گا وہ الٹیمیٹلی وہ غیر جانبداری جو ہے وہ روس کی حمایت میں بدلتی جائے گی، کیونکہ بھارت اس طرح پریشر قبول کرنے کی اس کے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے اور نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت بھی جو پوزیشن لیتا جا رہا ہے رفتہ رفتہ وہ روس اور چین اور اس بلاک کی حمایت ہے یا اس کی قربت ہے۔ گو کہ بھارت اور چین کے درمیان بہت سے حل طلب مسائل ہیں اور کشیدگی بھی پوری طرح موجود ہے اور کوئی بھی رنگ اور رخ اختیار کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت جو ہے وہ روس کے قریب ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں اس ریجن میں اگر نظر دوڑائیں تو پاکستان وہ واحد ملک نظر آتا ہے۔ افغانستان کی اگر بات کی جائے تو افغانستان میں بھی طالبان کے آنے کے بعد اب وہ پلڑا جو ہے جو پہلے امریکہ کی طرف جھکا ہوا تھا اب وہ اس مشرقی بلاک کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ طالبان کی قیادت میں جو امریکہ ہے افغانستان ہے وہ اسی بلاک کا حصہ بنے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پنجشیر کی جو مزاحمت جس کے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے وہ دوبارہ ابھر نہیں سکی ابھی تک طالبان کے مقابلے میں، کیونکہ روایتی طور پر یہ جو بغاوت وہاں سے اٹھتی تھی اس کو روس اور وسط ایشیائی ریاستوں تاجکستان، ازبکستان کی مدد حاصل ہوتی تھی۔ اب یوں لگتا ہے کہ طالبان اور روس جو ہے وہ ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور روس اس پنجشیر میں کسی مزاحمت کی حمایت کر کے، مسلح حمایت کر کے، لاجسٹک حمایت کر کے وہ
طالبان کو کمزور کرنے پر یقین نہیں رکھتا۔ تو اب اس ریجن میں واحد ملک جو نظر آتا ہے وہ پاکستان ہے کہ جو امریکہ کا آخری سہارا، آخری مورچہ اور آخری اتحادی اس میں نظر آ رہا ہے، کہ جو بالکل بے دام غلام بن کر امریکہ کے منصوبوں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ شاید پاکستان چین کے خلاف تو استعمال نہ ہو، لیکن پاکستان امریکہ کے دوسرے منصوبوں میں وہ شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ جو معاہدات تیزی سے ہو رہے ہیں اور جو بلاول بھٹو زرداری نے جم کر پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پر مغرب میں ٹائم لگایا، عہد و پیما کیے، اس سے اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان پوری طرح امریکہ کے مدار میں جا چکا ہے، اور وہ امریکہ کے مقاصد کو خطے میں، ریجن میں جو آگے آنے والے حالات ہیں ان میں آگے بڑھائے گا۔ یوکرین اگر روس کے لیے ایک میدان جنگ بن گیا ہے، تو تائیوان کو چین کے لیے ایک میدان جنگ بنانے کی ایک حکمت عملی پوری طرح زوروں پر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ ہے وہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے پھیلنے کے امکانات ہیں۔ تو اس جنگ میں یہاں امریکہ کی عملی مدد کرنے والا کوئی علاقہ نظر نہیں آتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے بہت پوری طرح پاکستان پہ فوکس کر کے پاکستان کا جو سارا منظر ہے، پاکستان کی جو ساری پلاننگ ہے 20-30 سال کی، اس کو تہوبالا کر دیا ہے، اور اب اس خطے میں پاکستان یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ کا تنہا اتحادی اور تنہا شراکت دار ہے، اور یہ ایک بہت اتنا بڑا بوجھ ہے پاکستان کی ریاست پر، پاکستان کے ڈھانچے پر، پاکستان کی سول سٹرکچر پر، اس کی سوشل فیبرک پر، کہ جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ آنے والے دنوں میں یہ کہانی جو ہے واضح ہوتی چلی جائے گی۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔